अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब में एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया है कि नामूसे रिसालत के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुर्मत रसूल पे किसी किस्म की कोई आँच आने नहीं दी जा सकती और ना ऐसा सोचा जा सकता है, ना ही ऐसा होगा। उन्होंने कौम को एतमाद में लेते हुए इस बात का भी यकीन दिलाया कि हर फोरम पे वो इस इशू को उजागर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, उनको तमाम खतूत लिखे गए हैं और उनको ऑन बोर्ड लेके हम बाकायदा तौर पर इसकी एक कैंपेन पूरी चलाएंगे और जिसका आगाज़ बाकायदा हमने कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस इशू को अगर कोई पोलिटिसाइज कर रहा है, अगर इस इशू को लेकर बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको लेकर अगर कोई अमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम कर रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, तो उसके खिलाफ उसी तरह से निपटा जाएगा, यानी कानून अपना रास्ता लेगा। उसके बाद जो असल में हम जिस पॉइंट पे आज के प्रोग्राम को तरतीब हमने दिया है कि हम ये हालात जो हम देख रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो रिलीजियस पार्टीज़ हों, उनको इस सब मुत्तहिद होकर इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और सामना करना होगा। उसकी वजह यह है कि जब भी हमें ऐसे कोई चैलेंजेस दरपेश होते हैं या ऐसे कोई मसले मसाइल दरपेश होते हैं, तो उसमें जो भी बैरूनी क़ुव्वतें हैं या वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो ऐसे में अपना बड़ा एक्टिव रोल ऐसे में प्ले करती हैं, जिनके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में शानदाना गुलजार खान साहिबा, MNA, चेयरपर्सन भी, चेयरमैन कॉमनवेल्थ विमेन पार्लियामेंटेरियन। अस्सलाम वालेकुम जी शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली परवेज़ मलिक साहब PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, MNA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आरिफ चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। हमारी कोशिश है मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हों और मेरा ख्याल है उनको नंबर डायल भी किया जा रहा है। जैसे ही उनके साथ कॉल हमारी कनेक्ट होगी तो हम उनसे बात करेंगे। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रिलीजियस हार्मनी। अच्छा शानदाना साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा पहले अपोजिशन को और ज़रा चौधरी साहब से बात कर लूँ, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट है तो बहुत सारे सवाल जमा हो जाएंगे, तो इकट्ठे आप जवाब दे दीजिएगा। अली परवेज़ साहब, आज हमने जो सूरत हाल देखी, वज़ीर आज़म का कौम से खिताब भी देखा और पिछले कुछ दिनों से भी हम देख रहे हैं, इससे पहले के वाक़यात का अगर हम मुआवज़ा करें तो हमेशा तमाम इख्तिलाफात सियासी और ज़ाती बुला के अपोजिशन गवर्नमेंट सब एक पेज पर आती है जहां बात आ जाती है पाकिस्तान की। तो आज यहां पर बात है पाकिस्तान की, क्या स्टांस है जो अपोजिशन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नादिया बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। देखें, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम सब जो आपके पास आज स्टूडियो में बैठे हैं वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, और इसके साथ साथ बल्कि वो जो 4-6 जो हमारे पुलिस ऑफिसरान जो शहीद हुए हैं वो भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे। और यकीन माने, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी किसी किस्म का भी कोई दरेग करेगा जहाँ पे हजूर की नामूस या हुर्मत की बात आती है। तो इस चीज़ को तो एक दफ़ा हमें सेटल कर लेना चाहिए कि जी हमारा ईमान जो है उसके अंदर हजूर की हुर्मत उसका हिस्सा है और हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या, अब उसमें जो प्रॉब्लम्स जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है, मैं गुजारिश ये करूंगा, देखें एक तो बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि इन्होंने जो आज के हुक्मरान हैं जिन्होंने बॉल टू बॉल कमेंट्री करते थे जब वो लाल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ, चाहे जब वो आपका जो फैजाबाद का धरना था या मॉडल टाउन के ऊपर सानिया, मैं उसको सानिया कह रहा हूं बिकॉज किसी जगह के ऊपर भी कोई ना हक जान का जब नुकसान होता है उसको हम ट्रेजेडी के अलावा और किसी अल्फाज से याद नहीं कर सकते। तो उस वक्त आज इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है और जो हमारे पास जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ रही है वो सोशल मीडिया के जरिए आ रही है, और उसके अंदर जो हमने जो वीडियोस देखी हैं, जो क्लिप्स देखी हैं, वो निहायत ही अफसोसनाक हैं कि निहत्ते लोगों के ऊपर किस तरह से फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस चीज़ को जब मैं सिर्फ इस चीज़ से कंपेयर करता हूँ कि जो आज के हमारे वजीर आज़म साहब थे या आज के जो
جو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب تھے وہ اس قسم کے ایشوز جب پہلے آئے ہیں ان کے اوپر اپنی کیا ہمیں دانش سے آگاہ کر چکے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب انہوں نے ایک اے پی سی کال کی فوری طور پر اور پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا چھوڑا. آج کے وزیر اعظم پھر اس اے پی سی میں پہنچے, دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا. تو میرا خیال ہے اگر نیگیٹو چیزوں کو ہم یہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزوں پر بھی ہمیں بات کرنی ہوگی. مطلب آج کا دن نادیہ میرا نام علی پرویز ہے, علی عمران نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے اوپر بالکل آ رہا تھا, میں گزارش یہ کر رہا تھا, وہاں پہ ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہمیں اس معاملے کو بڑا ڈیلیکیٹلی اور پیسفلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, اور جب بھی آپ بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے فورن ماسٹرز کو خوش کرنے لگے ہیں. تو میرا اب جو بنیادی نقطہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی تو طریقہ کار موجود تھے نا. ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قوم کو یکجا کرتے, جس طرح سے اے پی ایس کے ثانیے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا, اور بالکل انہوں نے اس آفر کو قبول کیا اس ٹریجڈی کا سکیل دیکھتے ہوئے, اور انہوں نے قوم کو ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک کورس آف ایکشن بتایا. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے, پر مجھے یہ بھی تو بتائیں نا کہ نومبر کے اندر 2-3 مہینے پہلے جب یہ ہماری حکومت ان ٹی ایل پی کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جن کا طریقہ احتجاج سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جب یہ جا کے معاہدہ کر کے آئے تھے تو وہاں پہ یہ ساری شرائط کیوں مان کے آئے تھے, ان کو کیوں مس لیڈ کر رہے تھے؟ As far as that document is concerned, the agreement is concerned, let me ask to Shandana, but before her, مجھے بتائے گا چودھری صاحب بڑے اچھا انہوں نے یاد دلایا کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان اس وقت سے اے پی ایس کے جو 2014 میں یہ جو واقعہ ہوا تھا انتہائی افسوسناک, جو آج بھی ہمیں تکلیف دیتا ہے اندر سے, ایک نیشنل ایکشن پلان دیا تھا, اس پہ کام بھی ہوتا رہا, رکتا بھی رہا, پھر ہوا, پھر ہوگا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا, لیکن اس کے باوجود اس کو اس کی اصل روح تک اس کو نہیں پہنچا گیا. کیا وجہ تھی؟ پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ, چونکہ جس طرح آپ نے آغاز کیا ہے واقعی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کا دن یا آج کے جو ہمارے پروگرام ہیں اس میں کوشش ہماری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ماضی کو اس طرح قرید کے چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں. جس طرح آج سوشل میڈیا وزیر داخلہ کی سپیچز دکھا رہا ہے کہ جی آگ لگا دیں گے, فلاں کر دیں گے, اس کے سیاق و سباق ڈیفرنٹ تھے, ان سے اس معاملے میں علیحدہ بات کی جا سکتی ہے. آج جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے, پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت اللہ للعالمین ہیں. وہ ان کے بارے میں ایک کمال بات کسی نے کہی تھی, وہ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کنور مہندر سنگھ بیدی سہر نے جب انہوں نے کہا کہ مجھے کسی جگہ میں جا رہا تھا, مسلمانوں کی کانفرنس تھی, میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ تو سکھ ہیں, آپ نہیں جا سکتے. تو کہتے میں نے پھر ایک نظم کہی, اس کا ایک شعر ہے جو سب لوگوں نے آج تک دنیا بھر میں بڑا مشہور ہے. عشق ہو جائے کسی سے, عشق ہو جائے کسی سے, کوئی چارہ تو نہیں, ایک مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ بات ہمیں اس معاملے میں جو شخص بھی اسے منوپلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ محمد میرے ہیں اور ان کی شان کی حفاظت کرنا میرا کام ہے, مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. محمد ہمارے ہیں, ان کی شان کی جن کے بارے میں خود خدا یہ کہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج ہم جس جگہ پہنچے ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اسٹیٹ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا, صرف ایک نیشنل ایکشن پلان نہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سپیس آپ انہیں کنسیڈ کرتے گئے ہیں. اور پھر آپ کبھی یہ بات ہم نے بھولنی نہیں چاہیے کہ جنہوں نے اس جماعت کا نام, اس طرح کا سینسٹیو نام جو تھا, انتہائی مقدس نام, اس پہ سیاست کرنے کی اجازت دی, اس میں وہ ادارے جو ہیں, چلیں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری غلطیاں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہوگی. میں واپس آتی ہوں سر, میں واپس آتی ہوں. شاندانہ صاحبہ, میں آج صبح بھی سن رہی تھی جب مرگلہ ہائی وے کا اناگریشن کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب, انہوں نے کہا کہ کسی کو کیا دل چیر کر دکھانا پڑے گا کہ محمد کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت کس میں کتنی ہے. لیکن یہ جو ابھی علی پرویز صاحب نے بھی ابھی جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ ایگریمنٹ کا بار بار ذکر کر رہا ہے, بہت ساری جگہوں پہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا, اب اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ فالو نہیں کیا یا اس کو لے کے نہیں چلے, تو اس کی بھی یہ ہوا. تو ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں, کیا تھا اصل میں اس کی کہانی؟ شکریہ نادیہ. دیکھیں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی بقا کی, اور پاکستان میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی پارٹی ہوگی جو پیغمبر علیہ السلام کی زیادہ تابعدار ہوگی
اور باقی جو مسلمان ہم بیٹھے ہیں نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, جماعت اسلامی میں, نون لیگ, پی ٹی آئی میں, ایون JUIF میں جہاں تو وہ کم مسلمان ہے. تحریک لبیک ایک رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کا سیاسی ورکر زیادہ مسلمان ہے, زیادہ عاشق رسول ہے, اور یہ ہم جو سارے اسٹوڈیو میں ہیں ہم 2 نمبر پہ ہیں؟ ہم کس کو اس کا ثبوت دیں گے کہ ہم عاشقان رسول ایکولی ہیں یا زیادہ ہیں؟ یہ تو اس اللہ کو پتہ ہے, اللہ عالم ہے. ٹھیک, پہلی بات. دوسرا, تحریک لبیک سے نیگوسیشنز ہو رہی تھی, کچھ کتنے مہینوں سے ہو رہی تھی. جو اگریمنٹ علی صاحب نے بات کی, اگر ان کے پاس کاپی ہو, مجھے بہت خوشی ہوگی. آج وزیر اعظم کے ساتھ ہماری اسپوکس پرسنس کی میٹنگ ہوئی ہے, منسٹریل اپڈیٹ ہوئی ہے, اور ہم نے کہا کہ ہمیں وہ کاپی دکھا دیں. وہ ہمیں آج شیئر ہو جائے گی, وہ آج انشاءاللہ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گی, پہلے ہو جانی چاہیے تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس اگریمنٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ فرانسیسی ایمبیسڈر کو آپ ایکسپیل کریں گی, کیونکہ یہ مسئلہ فرانس کا نہیں ہے, یہ مسئلہ مغرب کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہولوکاسٹ ڈینائل ایک جرم ہے 4 یورپین ممالک میں, کہ جس نے کہا کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا یہودیوں کے خلاف جرمنی میں, یہ تو ان کو آپ قانوناً, ان کی آسٹریا میں کچھ لوگوں کو بند کر دیا گیا جیل میں. یہ اتنا سخت گناہ ہے وہاں پہ, آپ کہہ لیں ایک کرائم ہے. لیکن اسلام کا برا بھلا کہنا, پیغمبر رسول اللہ علیہ السلام کا برا کہنا, وہاں پہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ OIC کے تمام مسلمان ممالک, اس میں ہم فیل ہو گئے, پاکستان سمیت, کہ پچھلے 75 70 سال 40 سال میں ہم نے یہ بات نہیں منوائی, یہ لوہا نہیں منوایا ویسٹ میں کہ ہم آپ کے ایکول ہیں, ہم آپ کے برابر ہیں مسلمان, آپ ہم سے بہتر نہیں ہیں. چاہے آپ خدا کو مانتے نہیں مانتے, اس میں ہم پڑھتے نہیں ہیں دین کی باتیں, کہ کرسچن ہے, ہندو ہے, جوئش نہیں. ہم مسلمان باقی دنیا کے برابر ہے, اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری پیغمبر علیہ السلام, ہمارے اللہ, ہمارے باقی جتنے پیغمبر, ان کے خلاف آپ کوئی بات کریں جس سے ہمیں تکلیف ہو. گیٹ وائلڈرز نیدرلینڈز میں, سلمان رشدی کی کتاب آئی, جے اس کی ہوئی, آج وزیر اعظم نے ان کا ذکر بھی کیا کہ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے, یہ سلسلہ چلتا آ ان رہا کو ہے. شاباشی ملتی ہے باقاعدہ اسلام کی اور رسول اللہ علیہ السلام کی اور اللہ کی بے حرمتی کرنے ٹھیک ہے, میں. یہ مسئلہ وہ ہے, اور اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام عالم اسلام کا مسئلہ ہے. علی پرویز صاحب, یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے, یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے, یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. شاندانہ صاحبہ نے یہاں پر بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ ایک تحریک لبیک جو ہے, TLP جو ہے, وہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز, ECP سے وہ رجسٹرڈ ہے, وہ اپنے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. تو کوئی بھی پارٹی XYZ یہ بات کیسے اٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ جی ہم زیادہ بڑے مسلمان ہیں, یا ہم زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں, اور دیگر جو ہے, جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان میں جو لوگ ہیں, وہ والی بات ہے کہ کسی کو دل چیر کے تو نہیں دکھایا جا سکتا. لیکن ہم OIC میں بہت ساری جگہوں پہ, کیا ہم کہیں نہ کہیں ہمیں ناکامیاں ہوئی ہیں پچھلے ادوار میں, جو ہم اس کو صحیح سے ایڈریس نہیں کر سکے اس ایشو کو, یا جو اسلاموفوبیا کا جو ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا انٹرنیشنلی. دیکھیں نادیہ, جو میری آنریبل کولیگ نے یہاں پہ آپ سے اپنی اوپینین شیئر کی ہے, میرا خیال ہے یہ وہ اوپینین ہے جو میں نے بھی آپ سے شروع میں بات کی, عارف چودھری صاحب نے بھی بات کی. تو اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ مسلم امہ کا ایشو ہے, اور اس کو ہمیں اکٹھا ہو کے لڑنا ہے, اور اس کو ملٹیپل فرنٹس کے اوپر لڑنا ہے. اور جہاں تک آپ کی بات کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ساری پارٹیز کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب کو یونیلیٹرلی کوئی اناؤنس کرنے سے پہلے میں نے یہ بے پناہ اور شوز میں بات کی کہ یہ مسلم امہ کا بالکل ایشو ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کا, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایشو ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں, جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے, آپ نے یاد کرایا کہ آرمی پبلک سکول کے سانحے کے بعد ریچ آؤٹ کیا تھا اور ایک جوائنٹ نیریٹو بنایا تھا, کیونکہ ہمیں لوگوں کو یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں طریقہ کار کے ساتھ, احتجاج کے طریقے کے ساتھ اختلاف ہے. اس کے لیے جب تک ہم ایک ہو کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے, لوگوں کے ذہن کے اندر شرارتی ایلیمنٹ, چاہے پاکستان کے اندر ہوں چاہے پاکستان کے باہر ہوں, وہ اس کے اوپر پلے کرتے رہیں گے. اس کو ہمیں بالکل احتیاط کے ساتھ, ہوش مندی کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور پہلے خود اکٹھے ہوں گے تو مسلم امہ کے لیے ہم آگے کوئی مشعل راہ بنیں گے نا. اچھا, ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں, صرف مجھے مختصراً اس کا جواب دے دیجئے گا کہ اس بات سے تو آپ اگری کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ایسا کوئی پرابلمز ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ قوتیں جو پاکستان مخالف قوتیں, وہ قوتیں جو اسلام مخالف قوتیں,
وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں. وہ جو ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ جی جلتی پر تیل کا کام وہ کرتی ہیں, تو ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر قانون کو کوئی ہاتھ میں لیتا ہے, املاک کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے, اپنی ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپ پکڑ کے آپ ماریں, آپ ان کو کوٹیں, آپ ان کو اغوا کریں, تو پھر تو ہمیں کہیں نہ کہیں قانون کو اپنا راستہ لینا پڑتا ہے. نادیہ, جب بھی آپ اندرونی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, اندرونی طور پہ پولرائزڈ ہوتے ہیں, اندرونی طور پہ فریگمنٹڈ ہوتے ہیں, تو شرارتی ایلیمنٹ ملک کے اندر بھی اور باہر بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اس کے اندر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اور جہاں تک سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی بات ہے, وہ آج بھی غلط ہے, وہ بالکل کل بھی غلط تھا. چودھری صاحب, مجھے ایک اور بات اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننی ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی نیگوسیشنز بھی ہو رہے ہیں, مطلب مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ابھی سے نہیں, پچھلے کافی دن کے ساتھ ان کو مذاکرات میں انگیج کیا ہوا تھا, لیکن پہلے بھی ہم نے شیخ رشید صاحب کو سنا جو وزیر داخلہ تھے, انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مطلب کہیں نہ کہیں سے ہم اگر شروعات کرتے ہیں تو تمام مغرب کے, جس سے انہوں نے کہا کہ مغرب کا معاملہ فرانس کا نہیں, تمام مغرب کے جو سفیر ہیں ان کو آپ یہاں سے نکال دیں. وہ کہتی ہیں ایگریمنٹ میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو پاکستان مخالف قوت ہے یا اسلام مخالف قوت ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے بھی تانے بانے یا نیکسس پہ کام کر رہے ہیں. نیٹ ورکس دو چیزیں, ان کا ہمیں بہت زیادہ فرق کرنا پڑے گا. ایک تو دیکھیں, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مدہوش ہو کر ٹکرے مارنا شروع کر دیں اور اکٹھی کر کے موٹر سائیکلیں انہیں آگ لگا دیں اور پولیس والوں کو پکڑ کے انہیں مارنا شروع کر دیں. یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے, کسی صورت میں نہیں. کیونکہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو پتھر مارنے والے تھے ان کے لیے بھی وہ رحمت للعالمین تھے, جو انہیں زخمی کرنے والے تھے انہیں بھی وہ سینے سے لگاتے تھے. اگر آج ان کا رویہ وہی ہوتا جو آج ہمارا ہے اس وقت, تو مسلمان اتنے زیادہ دنیا میں نہ پھیلتے. دوسری بات, زبردستی کا دین نہیں. اچھا, لا اکراہ فی الدین. اچھا, دوسری ایک بات جو مجھے اپنے سیاستدانوں سے گزارش کرنی ہے, مجھے اچھی بات لگ رہی ہے علی پرویز ملک کی, انہوں نے اچھی تجویز دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذریعے ایک بات میں پاکستان میں سیاستدانوں تک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ایوان پہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ کے آپ اپنے آپ کو عاشق رسول ظاہر کرتے ہوئے یوں کہے کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ تعلقات ختم کر دیں, پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ قرض سارا اتار دیں گے. بات بھائی صرف قرض کی نہیں ہے, آپ پارلیمنٹیرین ہے, بات آئسولیٹ ہونے کی ہے, بات اپنے آپ کو بند گلی میں لے جانے کی ہے, بات ایف اے ٹی ایف سے کی گرے لسٹ سے بچنے کی ہے. اور کیا پاکستانیوں کی یہ سکت ہے, کیا آج تک آپ پابندیوں سے بچنے کی آپ دیکھیں کہ ہم ٹیکس پے نہیں کرتے, بجلی کے بل ہم پے نہیں کرتے. پاکستان سے جو ہمیں محبت ہے, سب کو پتا ہے کہ کتنی ہمیں محبت ہے. خدا کے واسطے جذباتی. اور ایک بات, جو لوگ استعفے دے رہے ہیں سیاستدان, ان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قطعاً آپ کے استعفوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, چاہے آپ پی ٹی آئی سے ہو اور چاہے آپ کسی اور پولیٹیکل پارٹی, اس لیے کہ آپ کو اس کام کے لیے منتخب نہیں کیا تھا کہ جب آپ وقت آئے تو آپ خودکشی کر لیں. نہیں, آپ کو اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ ایسے کرائسس میں آپ کھڑے ہو کر اپنا واضح نقطہ نظر لائیں سامنے, پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں کہ انہیں کیا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات ریکویسٹ میری ہے کہ آج عشق مصطفیٰ کا تقاضا اور پاکستان کی بقا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ اس بات کو بھول کے کہ جناب یہ آپ سے این آر او مانگتے ہیں, اس کے منترے کو چھوڑ دیں. آج آپ سے پوری قوم ناموس رسالت کے لیے اتحاد مانگتی ہے, اور اس اتحاد کے لیے سب سے ہاتھ ملائیں, اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم سے یہ آواز جانی چاہیے کہ بھئی کوئی اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ سے, اور اپوزیشن سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, الیکشن آنے جانے والی چیز ہے, پی ڈی ایم پھر بن جائے گی, لیکن یہ کہ آج یہ موقع نہیں ہے کہ آج پی ڈی ایم جو کام ادروائز نہیں کر سکی, آج مذہبی کارڈ کو کھیل کے اگر ہم نے یہ کام کیا, اور بڑا افسوس ہوا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس قسم کی تقریر کی, اور سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی بات کرنے کا. نہیں, بالکل نہیں انہوں نے استعمال کیا. ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آیا. شاندانہ صاحبہ, دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لینا, جس طرح سے میں نے پہلے بھی مثال دی اور علی پرویز نے اس کو انڈوز بھی کیا, اے پی ایس والے کی مثال دے کے کہ اس سے پرائم منسٹر تھے نواز شریف, اور انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا. دوسرا جو آج نے کہا کہ ترجمانوں کا اجلاس ہوا تھا, عمران خان صاحب نے سارا کچھ, تو یقیناً آپ کو بتایا ہوگا کہ
किस स्टेज से इनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, कब कब इनको इंगेज किया, किस हद तक मुमकिन हुआ या कोशिश की गई कि इनको इंगेज करें, और कब वो ऐसा पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सो कॉल्ड, वो तो खैर अभी भी नहीं आया, लेकिन ऐसा कि जी वो फिर उन्होंने कुछ नहीं माना और फिर हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, उन चंद शरपसंद के खिलाफ जो कानून को अपने हाथ पे ले रहे थे। बहुत सारे सवाल जमा हो गए नादिया, मैं आपसे इसलिए तो टाइम ये- रिक्वेस्ट करूंगी। नहीं, आपने तो किए, मेरे अली साहब ने भी बहुत सारे किए हैं। और देखें, दो तीन बातें हैं। आज वज़ीर आज़म, आप ही के सवाल से स्टार्ट करती हूँ, जब वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही बात कही कि देखिए, मैं यक तनहा ये लड़ाई नहीं लड़ सकता इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। मैंने OIC में बात उठाई, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में बात उठाई, मैंने तुर्की को इकट्ठा किया, कतर को किया, ये सब ममालिक कि जहाँ OIC फेल हुई, अब हमने इंडिविजुअल ममालिक ने इस पे लड़ना है। 10, 20, 15 ममालिक इकट्ठे हों, इतने से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, और कहे कि अब हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं कि शान रसूल में कोई गुस्ताखी हो। ठीक है, पहली बात ये ठीक है। वो आज उन्होंने अपनी जो कौम से खिताब किया उसमें भी वो था। मैंने सुना नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ ना। हाँ, अच्छा, नेगोशिएशन वाली बात नेगोशिएशन नवंबर से इनके साथ जारी थी। ओके। यही बात उनको भी कही गई कि ये फ्रांस का मसला नहीं है, आप फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल दे, अमेरिका का कर देगा, जर्मनी कर देगा, आप उनको रोक नहीं सकते। आप कौन सा वो लम्हा था जो वो मानने को तैयार नहीं थे और आप उनको बावर कराना चाह रहे नहीं, उन्होंने उनको 20 अप्रैल की तारीख थी कि 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में ये बात आएगी, वो 20 अप्रैल से पहले आ गए, तो टेक्निकली एग्रीमेंट उनकी तरफ से टूटा है। अब देखें, एक है सेंटिमेंट TLP के वर्कर्स का, सियासी जो वर्कर है, ठीक है। अब सियासत और दीन का जवाब मिक्स करते हैं, बहुत डेंजरस हो जाता है। ये बात कहना कि वो आशिक रसूल नहीं है, कभी कोई नहीं कहेगा। TLP वाले ये कहना कि वो हमसे ज्यादा आशिक रसूल है, वो भी कोई नहीं मानेगा, ठीक है। ये बात तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने उनका अपनी साइड का एग्रीमेंट था, कभी एग्री नहीं हुआ कि फ्रांस के एम्बेसडर से जाएगा। सिर्फ ये एग्रीमेंट हुई थी कि पार्लियामान में ये बात आएगी और पार्लियामान में इसका फैसला ये कि करना क्या है, आइंदा जब होगा लाहे अमल क्या करेगी हुकूमत पाकिस्तान। नहीं, वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें सिर्फ ये था कि अभी हमने लाए अमल बनाना है, पार्लियामान में बनेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ PTI का एक मिनिस्टर या PTI का वज़ीर आज़म अभी तक पार्लियामेंट में लेकर क्यों नहीं आए थे? उनके साथ जी कांस्टेंट नेगोशिएशंस हो रही थी, कांस्टेंट वो पार्लियामान में कैसे आएंगे? हमने इस एग्रीमेंट को लेके आना था। इस एग्रीमेंट को आप लोग अभी तक डेडलाइन थी ना, 20 अप्रैल की डेडलाइन थी, बीच में सेनेट का इलेक्शन था और BDM का धरने थे और बहुत चीजें थी, इसको हमने 20 अप्रैल का दे दी। और देखें, ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इज्जत की बात थी, तो इसकी कोई डेडलाइन नहीं हो सकती। ये हमने ये मसला दुनिया में ख़त्म करना है तो होगा। पाकिस्तान के में बैठे ये मसला नहीं हुआ, ये फ्रांस में मसला हुआ, ये बात भूल जाते हैं लोग। ये मसला पाकिस्तान में तो उठा ही नहीं था, ये मसला फ्रांस में। लेकिन अभी जो जरूरी बात की ना कि उन्होंने चिंगारी फेंक दी, हम आग लगा रहे हैं अपने मुल्क में। ये कह रही हूँ ना कि आपने, अब सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा अली साहब से नाराज हूँ आज की क्या कहते हैं TV शो के लिहाज से, क्योंकि मैं उनसे कुछ और रिस्पेक्ट करी थी, बट इसलिए मैं भी जरा खुल के ही बात करूंगी। लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए बात करूंगी, मैं PTI के लिए बात नहीं करूंगी। जिस इन्होंने नून लीग की बात की मैं करूंगी, लेकिन एक बात बता दूं आपको नादिया, मैंने कहाँ पे नून लीग की बात की है? फ्रांस चला जाए सफीर कोई फर्क नहीं पड़ता, जर्मनी के सफीर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिजनेस पे फर्क पड़ना है, आम आदमी के रिज़्क़ पे पड़ना है, लेकिन क्योंकि हम नामूस रसूल की बात कर रहे हैं, ये अस वर्सेस देम नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पाकिस्तान के तमाम आवाम के लिए, कोई नमाज पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई इस्लाम कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, मेरी प्रिजम्पशन ये होती है कि हर मुसलमान रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से मोहब्बत करता है, इश्क करता है। ये बात छोड़ दें साइड पे, लेकिन जो तरीका अपनाया किया, 875 पुलिस अफसरान इस वक्त अस्पताल में पड़े हैं। ये वही पंजाब पुलिस है जो मॉडल टाउन में निहत्तों को शहीद किया था, और ये वही पुलिस है जो हमारी हुकूमत में खुद अस्पताल में पड़ी हुई है। 4 शहीद हुए हैं और कुछ जो ICU में पड़े, अभी नहीं पता और कितने शहीदान होंगे। फ़र्क ये है PMLN और PTI में। अगर पुलिस वहाँ से भाग जाती तब आपकी स्टेट की रेट बर्बाद हो जाती। अगर पुलिस उस वक्त कुर्बानी ना देती अपने जान की, अपने माल की, अपनी सेहत की, सल्यूट है मेरी इस पुलिस को कि रमज़ान के बाबरकत महीने में ये मार खा रहे थे, लेकिन जब पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ तो फिर हमें वापस फायर करना माल बनाया गया और उनको लेके गया उनको। तो दूसरी बात, तीसरी बात, एक सेकंड, एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं भी बात करूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, देन आई विल गो टू अली परवेज साहब। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अब खसारा बस खुदारा जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शानदाना साहब, आप कंप्लीट कर अच्छा, लें। फिर फिर अगेन मेरे दोस्त मेरे भाई अली आए नहीं है पार्लियामान में, गालिबन जुमे वाले दिन इन्हीं की पार्टी के एक वर्कर खड़े होते हैं पार्लियामान के मेंबर और कहते हैं जी आसिया मलऊना बीबी आसिया को इस मुसलमान मुल्क के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया कि उसने बेगुनाह 8 साल जेल में गुजारे किस जुर्म के, जो उसने किया भी नहीं था, और उसको पाकिस्तान से हमें भेजना पड़ा। और इन्हीं का मेंबर PMLN का खड़े होकर कहता है मलऊना आसिया बीबी। स्पीकर साहब ने फिर भी बहुत सब्र और तहम्मुल का इजहार करते हुए उन्होंने ये कहा कि अली मोहम्मद खान, आप मिनिस्टर स्टेट पार्लियामानी अफेयर्स के, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें और इस पर बात करें कि इसका लॉन्ग टर्म हमने क्या निकालना है कि आप पार्लियामान में बैठ के ये बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज जैसे क्रिश्चियंस, वो क्या सोचेंगे कि एक औरत को सुप्रीम कोर्ट बरी करती है और फिर एक पार्लियामान का मेंबर उसका बैठ के उसको उठ के कहता है उससे मलऊना। ये मसला है। अच्छा, और जहां तक रही फैजाबाद के जो धरने का था, तो वो इन्हीं के पार्टी का माशाल्लाह अच्छा, बंदा था मुझे जिसने मुख्तसर एक की सेकंड बता सुन दूं, ले opposition- कि इनकी पार्टी के बंदे ने खड़े होकर ये मसला स्टार्ट किया था पार्लियामान में और आग लगी सारे पाकिस्तान में। फैजाबाद का धरना क्यों हुआ उसके बाद, ये बात किसने उठाई थी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये आज पार्टी पार्टी खेलने की बात नहीं है। ये वाहिद वजीर आजम है जो जा जाके मुल्कों में ये बात करता है कि मत करे इस्लामोफोबिया। ये वजीर आजम कहता है कि ये मत करिए, इस्लाम का ठीक मसला है, है, मुझे इस्लामाबाद का बता मसला दें कि नहीं है। ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, ताकि मैं जो मैंने आपको अली बता दिया परवेज के पास- कि जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने किया है कि तमाम पार्टीज को खुली इनविटेशन दी क्या है इस पे बात करें। ये पार्टियों से कोई बालातर की मीटिंग बात कॉल है। की है, कोई APC कॉल की है? मैं तो असेंबली में गई नहीं हूँ, मैं तो आज इधर बैठी हुई हूँ ओके, ना, ठीक लेकिन है। स्पीकर साहब ने कमेटी कायम कर दी है। जो पार्टी जेन्युइन है पाकिस्तान से, जेन्युइन है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से, जेन्युइन है इस्लाम से, वो जाके इस कमेटी में बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अली परवेज साहब, आपको ये इनविटेशन आता है, और अगर ये इनविटेशन नहीं भी आता तो ये मसला ऐसा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। योर टेक्स। सब मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं, सब इस मुल्क की सालमियत चाहते हैं। आए, आगे बढ़े, उसके बाद सबको इकट्ठा करें। यकीन माने इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे जहन मौजूद हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर शंदाना जैसे ऐसे जहन मौजूद हैं जो बेहतर रास्ता, बेहतर तरीकेकार ठीक है। यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं इन मामलों अच्छा, को एक सेकंड ओवरकम अली करने के परवेज लिए। साहब, एक सेकंड।
علی پرویز صاحب ایک سیکنڈ, ایک چیز اور جو اگر ان کی باتوں پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں آپ ضرور کیجیے گا, لیکن زیادہ پولیٹیکل تھی تو شاندانہ ہی کر لیں گے. یہ جو ہمیں ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیک نیوز کا ایک انبار چلتا ہے, اور جو سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں, میں حیران ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ پرانی کوئی فوٹیجز پتہ نہیں کہاں کی وہ لا کے وہ لگا کے اس کو فوٹو شاپ بھی کر کے اس کو ایڈٹ بھی کر کے وہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ ہو رہا ہے. ایسے میں ضرورت ہے اس فورم کو بھی کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل کرنے کی یا کچھ دیکھنے کی. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. کہاں ہے وہ سائبر کرائم کو کرب کرنے والا ادارہ, کیونکہ اس سے زیادہ سائبر کرائم کوئی ہو نہیں سکتا. اور الیکٹرانک کرائم, یعنی آپ دیکھیں میڈیا پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, میں خود دیکھ کے حیران تھا کہ یعنی آپ اسے کہتے ہیں کہ مار پڑ رہی ہے پتہ نہیں کہاں کس شخص کو, اور بنایا جا رہا ہے, اور اسے کہا جا رہا ہے کہ پولیس والا کوئی بیچارہ نظر نہیں آ رہا, اسے کہتے ہیں منہ دکھاؤ اس طرف. یعنی منہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ اور ساتھ نعرے لگاؤ. یار خدا کے واسطے یہ ملک ہمارا ہے. اگر واقعی میں آپ کو ایک عرض کروں, دنیا میں آج تک ایسے ہوا ہے کہ جب لوگ یہ سمجھتے تھے نا, بڑی مشہور مثال ہے کہ نہیں آج کوئی بات نہیں ہے, آج جو حملہ ہوا ہے مجھ پہ تو نہیں نا, ساتھ والے گھر پہ ہے. کرتے کرتے بالآخر جب اپنے گھر پہ آتا ہے اس وقت بندہ سمجھتا ہے, اور اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے. ساری سیاسی پارٹیاں آج اگر اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانک کے دیکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہر ایک نے اپنا حصہ اس چیز کو بڑھانے میں ادا کیا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کا واقعی جینوئنلی اندر یہ باتیں موجود ہو. سیاست کو چاہے لاکھ آپ ان سے درخواست کریں, سیاست کو ایک طرف نہیں کرتے. آج وہ وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں سمجھو گے تو کیا ہوگا. آج دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک تو جو میسج ہماری طرف سے جاتا ہے, ہم اپنے ملک کی یعنی املاک کو نقصان پہنچا کے, یہاں اپنے پولیس کو برباد کر کے, اپنے لا اینڈ آرڈر کی تباہی اتار کے, اس کے بعد دنیا کو جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں کہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بری زبان نہ استعمال کریں گے. وہ کہیں گے کیا بات ہے, کیا خوبصورت لوگ ہیں, کتنا اثر ہے. یعنی اس پروفٹ کے ماننے والے جو ہیں وہ انہیں تو اپنا کردار اس طرح کا دکھائیں کہ انہیں یہ کہنا نہ پڑے. کہ میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک یہودی لڑکی سے پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے. مذہب اس کا جو بھی تھا, اس نے کہا see what I practice, that's my religion. اور میرا مسلمان جو ہے, میں تکلیف میں آتا ہوں جب میرا مسلمان کہتا ہے کہ جناب میرے عمل کو نہ دیکھیں, میرے آبا کے عمل کو دیکھیں, میرے وہ دیکھیں کہ جناب پروفٹ کیا کرتے تھے. میں کس کا ماننے والا ہوں, ماننے والا ہوں. او خدا کے بندے, اگر ماننے والے ہو تو سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اپنے ملک کو برباد کر رہے ہو, جس کا چولہا بجھا رہے ہو, جس کی موٹر سائیکل جلا رہے ہو, جس کی کار کو آگ لگا رہے ہو, جس کی جان آپ لے رہے ہو. یہ کس کو جواب دو گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میرا امتی جو مجھے پیار کرتا تھا, آپ نے بغیر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اس کو جلا دیا, اس کے بچوں کو آپ نے محروم کر دیا. ان کے بچوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہیں, وہ جو شہید ہوئے ہیں پولیس والے 3 یا 4. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, سب سے زیادہ مظلوم جو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے سلیوٹ پیش کیا ہے پولیس والوں کو. دیکھیں بات یہ ہے, قربانیاں پولیس ہماری جو ہے اس کے بارے میں باتیں تو سب اداروں کے بارے میں کہتے ہیں جی فلاں ادارہ بھی ہے ایسا ہے فلاں, لیکن ایسے وقت پہ کسی کا میدان میں ڈٹ جانا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا, اور جن کے لیے پیش کرے اگر وہ بھی اپریشیٹ نہ کریں اور وہ بھی انہیں سلام پیش نہ کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیر محفوظ ہو جائیں. ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ, آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا, لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ وہ جو 800 پلس پولیس والے ہیں جو ہاسپٹلائزڈ ہیں یا انجرڈ ہیں, وہ کسی نہ کسی ان کو لک آفٹر کرنے کا بھی آپ نے کچھ پلان کہ ان کی تمام آئی ہوپ کہ آئی ایم شیور کہ ان کا جو علاج ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن اس کے علاوہ بھی جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے لیے کوئی کمپنسیشن, یہ سب چیزیں ان میں سے کوئی چیز اناؤنس کی گئی ہے سو فار؟ نادیہ دیکھیے گا, میں وہی بتا رہی, وہی پنجاب پولیس تھی جو ایک لیڈر کے نیچے انہوں نے ہاتھوں کو مار دیا, اور یہ وہی پولیس ہے جو خود 875 اس وقت پولیس افسران جونیئر سینئر سارے لیٹے ہوئے اسپتالوں میں, کسی کا کان پھٹ گیا ہے, کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, ان کا تو حکومت کر ہی رہی ہے. لیکن جو شہید ہوئے ہیں, آپ سوچیں کہ ایک پولیس افسر بیٹھا ہوا ہے اور وہ خون اس کا بہ رہا, پھر وہ اس کے بعد شہید بھی ہو گیا اور وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کہہ رہا, نہ پروٹیسٹ کر رہا ہے, چپ چاپ. اس کی ڈگنیٹی آپ نے دیکھی ہوتی. میں تو روئی تھی اس دن کی, یا اللہ اس کے بچے کیا کہہ رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے بابا تو آج ڈیوٹی دینے گئے تھے. تو میں دوبارہ کہتی ہوں کہ میرا سلوٹ ہے ان شہیدانوں کو, یہ ہماری فوج ہے نا,
یہی ہماری فوج جو ہمیں بچا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم رات کو سو سکتے ہیں. تو اس وقت سیاست کھیلنا، وزیر اعظم کھیلنا، پارلیمان کھیلنا، اور معذرت کے ساتھ ایگزیکٹو کا ہیڈ ہوتا ہے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی. تو اگر ان کی کوئی نہیں ہے امپورٹنس یا عزت میرے کولیگز کی آنکھوں میں تو اس کا تو میں کچھ علاج نہیں کر سکتی. لیکن ایگزیکٹو جو کر رہی ہے اس وقت، جو ہم پہ باہر سے اٹیک ہوا ہے، جو پیسے آئے ہیں اس ملک کو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے پچھلے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، ایک سپاہ صحابہ ہوتا تھا، ایک لشکر جنگوی ہوتا تھا. پاکستان میں کس قسم کی آگ لگی تھی فرقہ وارانہ، وہ پیسے سارے انڈیا سے آ رہے ہوتے تھے. آپ ٹویٹ اب صرف دیکھ لیں جو نکلی ہیں اس مسئلے پہ، نمبرز نکلے نمبرز ہیں، نکلے ہیں. یہ پراکسی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کو ختم کریں نا. ہماری جنگ صرف پاکستان کی بقا کی ہے. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے دماغوں سے، چھوٹے چھوٹے گھروں سے، چھوٹی چھوٹی سوچوں سے نکلے، ٹھیک ہے، بڑی سوچ کی طرف جائیں. اور جب پاکستان کی بقا کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ایک دو دن آپ سائٹ پہ سیاست رکھ کے پاکستان کے ساتھ چلے، پھر جنگ کھلی. نظریے ہمارے کبھی ایک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں یہ ہم اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. جس طرح علی نے کہا، میں بھی وہی کہتی ہوں، سب عاشق رسول ہے. یہ اسلام کی بقا کی جنگ اس وقت نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. جو اسلام کی جنگ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم لڑیں گے. پاکستان کے اندر لوگوں کو مار کے مسلمان کو اسلامی مارتا ہے. جمہوری پاکستان کے اندر کون سی اسلام کی جنگ ہو بالکل. سکتی ہے جو معرض وجود ہی اسلام کے نام پر آیا ہو. بالکل. اچھا علی پرویز صاحب، ایک چیز اور، وہ یہ کہ جب مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں، وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے نہ صرف اس پہ حکومت پہ تنقید کی، چلے تنقید اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ لوگ، وہ جتھے جنہوں نے جو کچھ پنجاب میں کیا، اگر وہ اسلام آباد آنے کا سوچیں گے تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیا پی ایم ایل این کا بھی یہی ڈیسیجن ہے؟ میں نادیہ آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا، میری اپنی کولیگ کے جو سوچ ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب سے بات کر لوں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. جی السلام علیکم مولانا طاہر اشرفی صاحب. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو جو آج وزیر اعظم صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا، اور جس اہمیت پہ سب سے زیادہ اس سے زور دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. ہر مسلمان عاشق رسول ہے اور ہر کوئی ناموس رسالت پہ جان دینے کو تیار ہے. یہ میسج کنوے کرنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ یکجہتی کا ہم نے پیغام دینا ہے، میں چاہ رہی ہوں سر اس حوالے سے ذرا آپ کچھ کیجئے گا، جو وزیر اعظم کا پیغام ہے اسی کو آگے پہنچائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے حقائق پر مبنی باتیں کی ہیں اور وہ سب کچھ کہا ہے جو ان کو کہنا چاہیے. اب گزارش یہ ہے کہ معاملے کا حل کرنے کا انداز جو ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا، اور باہمی اتحاد سے ہی آپ چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. تشدد نہ مسائل کا حل ہوتا ہے نہ اس سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہی ہماری روز اول سے گزارش بھی ہے، اپیل بھی ہے. اور جو کچھ نقصان ہوا ہے ملک کا، اس سے تو جو پاکستان اور اسلام دشمن ہے وہ خوش ہو رہے ہیں. ان کو تو خوشی مل رہی ہوگی کہ یہ لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خود ہی ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بہت بہتر باتیں کی ہیں، حقائق کو قوم کے سامنے رکھا ہے. آپ یا تو دنیا کے ساتھ اپنی معیشت اور اپنی معاشرت ختم کر کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہونا ہے، یا آپ معاشی اور اقتصادی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ کو دنیا کی پرواہ نہ ہو. اور تیسری بات جو کہی کہ کیا آپ کے ساتھ اسلامی دنیا کھڑی ہو، تو 57 اسلامی ممالک میں سے کون آپ کے ساتھ اس سال سے کھڑا ہے؟ آپ اکیلے کھڑے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس مسئلے پر سیاست کرنے کی بجائے یا اس مسئلے کے اوپر جو ہے انتشار پیدا کرنے کی بجائے مذاکراتی عمل سے آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے حکومت نے اپنے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے، نہ آئندہ بند کرے گی، اور مل کر جو ہے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके टाइम का, और एक जिसको एक इस पैगाम का जो हमें हिस्सा देने की ज़रूरत है और हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अली परवेज़ साहब आप कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज़। सॉरी, हमें उन चीज़ों को जो इस कौम को इकट्ठा नहीं होने दे रहे उनको अलहदा करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि जो आज हमारी सड़कों के ऊपर जिस तरह से हमें ट्रेजिडी अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा कोई और प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए वज़ीर आज़म वक्त की। उनको ठीक ये है। हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा कि वो लीडरशिप को, नेशनल लीडरशिप को रीच आउट करें, सबको अपना बयानिया पेश करें, एक जॉइंट एक्शन प्लान के ज़रिए इस मामले को टैकल करें। जहाँ तक फजलुर रहमान साहब के आपने बयान की बात की, देखें नादिया वो भी उसी के अंदर टाई अप करता है कि अगर आप किसी को रीच आउट करके किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, तो हर बंदा अपने अपने टेंजेंट के ऊपर चल पड़ेगा। सिर्फ नहीं, इसलिए लेकिन वो कि हर वज़ीर बंदा आज़म को साहब वो अपनी चलता हुआ जिम्मेदारी नहीं पूरी नहीं नहीं तरह- नहीं, माज़ा के साथ अली परवेज़ साहब, वो हर बंदा वो कोई गली में चलता हुआ वो कोई ऐसा जिसको कहना चाहिए कि इलिटरेट या ऐसा कोई बंदा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इस बात की डेप्थ को अंडरस्टैंड मुझे करें बताएं कि वो कि एक अगर जत्था जो वज़ीर पाकिस्तान आज़म में साहब का- वायलेंस क्रिएट कर रहा है, जो पाकिस्तान में कानून हाथ में ले रहा है, जिन्होंने 875 पुलिस वालों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं उनका झंडा थाम के चलूंगा इसलिए कि वजीर आजम ने उनको रीच नहीं किया। मेरी बात सुने, मैंने जो पुलिस वाले जिन्होंने अपनी जान इस वक्त गवाई है, मैंने उनको सबसे पहले आपके प्रोग्राम के अंदर शहीद नहीं, मैं कहा। मौलाना साहब ठीक की है, बात या कर रही हूँ, किसी आपकी के- नहीं कि अगर मैं- मेरी अर्ज- हुकूमत ने उनको मेरी- नहीं किया मेरी- रीच, मेरी- इसका मतलब ये है कि वो मेरी अर्ज उनके तो साथ सुन लें। जाके मिल जाएंगे। मेरी अर्ज तो सुन लें आप। हो सकता है ना कि फलाना फजलुर रहमान साहब भी ये समझते हो कि फोर्स को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, नेगोशिएशन से इस बात को आप डिफ्यूज अपनी बात करना बताएं, चाहिए। आप क्या जिस तरह से मौलाना को वजीर छोड़ आज़म दें। साहब जिस तरह से PMLN इमरान खान क्या साहब नईम समझती है, बुखारी सर? साहब के इंटरव्यू में बताते थे, मैं इनसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के सबको इकट्ठा करें, फॉर वंस अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, कौम को समेटें। इस वक्त कौम तकलीफ के अंदर है, कंफ्यूज्ड है, मीडिया ब्लैकआउट खत्म करें ताकि लोगों को हकायक अच्छा एक सेकेंड चौधरी साहब, ये मुझे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि चूंकि वजीर आजम ने उनको अप्रोच नहीं किया, रीच नहीं किया, तो वो उनके साथ मिल गए कि जी अगर आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आपने एक बड़ी बुनियादी बात की थी कि ये जिनको आप ये कह रहे हैं ना कि लेमैन नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और उन पार्लियामेंटेरियंस को लीड करने वाली शख्सियत भी हैं जो पाकिस्तान के बड़े सियासतदान ठीक है, हैं। ठीक है। तो इस वक्त अगर फर्ज करो ये समझते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से भी हमने दरखास्त की है कि मेहरबानी फरमाएं आप साहब को, अगर खुदा न खास्ता वो नहीं ये करते तो ये लीड ले जाए, कल को इन्होंने भी इक्तदार में आना है, ये लोगों को बताएं कि देखें प्राइम मिनिस्टर ने कौम को एतमाद में नहीं दिया था, हम इकट्ठे हुए, हमने कहा कि नो, नामूस रिसालत के मौजू को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। प्रोग्राम में टाइम देने का शानदाना साहब, आपका भी, अली परवेज साहब आपका भी। बात यह है कि मुत्तहिद होने की जरूरत है, सियासत को बलाए ताक रख के सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान है तो सियासत तो होती रहेगी। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।